بیت المقدس ہے، وہ جو مقدس مطہر مقام ہے، اس کی وجہ سے وہ پورا شہر ہی کیا نام بن گیا اس کا؟ بیت المقدس۔ وگرنہ وہ جو کمپلیکس ہے بیت المقدس کا، غور سے سنیے گا، وہ کوئی چھوٹی سی جہاں آج مسجد اقصی ہے یہ اتنا نہیں ہے، بلکہ 36-37 ایکڑ رقبہ ہے۔ کتنا؟ 36-37 ایکڑ رقبہ ہے کہ جہاں پر وہ بیت المقدس شریف یعنی وہ مقدس اور مطہر مقام موجود ہے۔ اور اس 36-37 ایکڑ رقبے میں مختلف چیزیں تعمیر ہیں۔ وہاں پر قبہ صخرہ ہے، وہاں پر مسجد قبلی ہے، یعنی جہاں آج جس کو مسجد اقصی، اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست بات بتاؤں گا جو بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور اسی میں محاریم ہیں یعنی محراب ہیں، وہیں پر حضرت مریم علیہ السلام کا محراب ہے، وہیں پر جناب قبہ ہے، قبۃ الصخرہ جس کو بولتے ہیں، جس صخرہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مقام ہے پتھر، اور اس چٹان کی جو شان ہے وہ بھی عرض کروں گا وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اسی جگہ پر ہے۔ اور اسی جو ہاتھا ہے اسی میں گرجا گھر بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی میں کیا ہے؟ گرجا گھر بھی ہے، اور وہیں پر یہودیوں کی وہ دیواریں گریا بھی موجود ہے کہ جہاں وہ جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ پورا تقریباً کتنا 36 یا 37 ایکڑ کا رقبہ ہے جہاں پر یہ ساری تعمیرات ہیں۔ اور اس 36-37 رقبے کو اگر آپ نیٹ پہ لکھیں کہ اوپر والا ویو یعنی جو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نا مسجد اقصی شریف کا، تو وہاں پر آپ کو 2 گنبد نظر آئیں گے۔ ایک تو مسجد اقصی کا وہ جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں وہ مسجد اقصی کا گنبد ہے، کون سا؟ سنہرے رنگ کا۔ یہ سنہرے رنگ کا گنبد یہ مسجد اقصی کا نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کا گنبد بلیک کلر کا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں نا وہ پکچر کو تو آپ کو 2 گنبد نظر آئیں گے، ایک مسجد جو سنہرے کلر کا اور ایک بلیک کلر کا۔ تو سنہرے کلر کا گنبد یہ اس چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ جو مقدس پتھر ہے۔ اور اصل جو مسجد اقصی ہے جس کا جھگڑا چل رہا ہے یہودیوں کے ساتھ ہمارا، وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر اس مسجد کا کلر کیا ہے؟ بلیک ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی عالمی سازش ہے، کیونکہ یہودی اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گرانا چاہتے ہیں اس مسجد کو۔ تو یہ گنبد سنہری کلر کا مشہور کر دیا گیا ہے مسلمانوں میں، اس لیے آج جب بھی کبھی مسجد اقصی کا فوٹو لگتا ہے تو وہ سنہرے کلر کا گنبد لگتا ہے، حالانکہ وہ وہاں سے تقریباً 100 میٹر سے بھی دور ہے۔ وہ جو قبہ بنا ہوا ہے اس کو قبۃ الصخرہ بولتے ہیں۔ تو وہ اور مسجد اقصی کے درمیان کافی ایک پورا بڑا 101 میٹر کا تقریباً فاصلہ ہے، یا 100 سے تھوڑا کم ہوگا لیکن کافی فاصلہ ہے۔ اور آپ آج کل وہ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ آگے نماز ہو رہی ہوتی ہے اور اسی نماز کا تسلسل جو ہے نا وہ قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے، اس تک وہ نماز کی صفیں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سازش تھی کہ ہم چپکے سے مسجد کو گرا دیں، اور جب مسلمان شور ڈالیں کہ جی مسجد گر گئی تو ہم کہیں نہیں جی نہیں مسجد تو نہیں گری، یہ دیکھیں یہ گنبد موجود ہے۔ تو یہ سمجھئے آپ مسجد اقصی وہ الگ ہے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ ہے یہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آپ کو پھر پیچھے لے کر چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ یہ تھوڑی سمجھ آ گئی اتنی بات آپ کو؟ اب آپ کو انشاءاللہ بات کافی اچھے انداز سے میں سمجھاؤں گا، سنیے ذرا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، کس کی؟ ہیکل کی، یعنی وہ جو معبد، اور ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسجد، یعنی وہ عبادت گاہ، وہ خوبصورت، وہ عالی شان محل جس میں کیا رکھا تھا؟ تابوت سکینہ رکھا تھا۔ اس بڑی عالی شان بلڈنگ جس کو جنات کے ذریعے سے تعمیر کیا گیا تھا، اور جہاں پر بڑی بڑی دیگیں پتھروں کی اور بڑے بڑے جناب والا دیگیں پیتل کی اور جناب سونے کی، اور بڑا عالی شان وہ ایک کمپلیکس تعمیر کروایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 586 سال قبل، بخت نصر نام کا ایک شخص تھا جس نے آ کر وہ بابل سے یعنی عراق سے آیا اور اس شہر پہ حملہ کیا، پورے شہر کو تباہ کر ڈالا،
اس ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، تابوت سکینہ اٹھا کر لے گیا اور 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر عراق میں لے گیا۔ کون؟ بولیے ذرا، کون؟ بخت نصر۔ اب جس وقت ہم اس بخت نصر کی اس بربادی کا بائبل سے پوچھتے ہیں، بڑے توجہ سے سننا ہے آپ نے اور انہیں مارک سے سننا ہے، چونکہ میں نے آپ کو بڑی خاص جو ہے نا وہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ بائبل کے اندر اسی بخت نصر بادشاہ کی اس شہر کی جو تباہی ہے وہ عہد نامہ قدیم کے چیپٹر سلاطین 2 اور اس کا آگے سب جو چیپٹر ہے اس کا باب جو ہے نا وہ 24 اور 25 ہے۔ باب کون سا ہے؟ 25۔ بک کا نام کیا ہے؟ سلاطین 2۔ اور یہ عہد نامہ قدیم جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک معتبر سمجھی جاتی ہے، یہ اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے جو آپ کے پاس بائبل ملتی ہیں آپ کو، تو اس بائبل میں عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم یہ 2 بکس ہیں۔ تو اس عہد نامہ قدیم کی جو یہ سلاطین 2 اور جو ہے نا باب اس کا 25 ہے، اس میں وہاں پر لکھا ہے کہ بخت نصر کے جرنیل نے اس مقام کو جلا دیا اور اس نے وہاں کے پیتل کے ستون، کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے بڑے حوضوں کو توڑ ڈالا اور اس کا پیتل اٹھا کر بابل لے گئے، حتیٰ کہ تمام دیگیں، حتیٰ کہ بیلچے، گلگیر، چمچے اور پیتل کے تمام برتن بھی وہ لے گئے۔ اور اس سے پچھلے باب میں یہی موجود ہے کہ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور اس کے جتنے بھی ستون وغیرہ تھے وہ بخت نصر کی فوج اٹھا کر لے گئی۔ اس ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور اس شہر بیت المقدس شریف کو بالکل کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا۔ ہمارے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس فانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ یہ جب شہر تباہ ہو گیا، کہیں حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے گزرے، دیکھا میوے لدے ہوئے، پھل ہو، لیکن شہر کے اندر الو بول رہا ہے، چھتیں گری ہوئی، مکان تباہ، بستی میں انسانوں کا نام نہیں، اور میوے ہی میوے۔ دیکھ کے کہنے لگے یہ شہر بھی کبھی دوبارہ زندہ ہوگا، آباد ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کا ذائقہ چکھایا، 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری حیات عطا فرمائی، اور جب اٹھ کے دیکھا تو ہر طرف ریل پیل، بستی، شہر، بندے، پورا شہر آباد ہے۔ حیران رہ گئے، کہنے لگے، پوچھا کہ کتنے سوئے ہوں گے؟ کہا کوئی آدھا دن یا شاید آدھے سے زیادہ۔ فرمایا عزیر پیارے 100 سال بیت گئے پیارے، ذرا دیکھ اپنے گدھے کو جس پہ سواری کر کے آیا، دیکھا مرا ہوا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا ذرا اب اپنے کھانے کو دیکھ، کھانا دیکھا اسی طرح گرم ہے۔
فرمایا ہم یوں چاہیں تو زندہ کر دیں، چاہیں دیکھ جیسے بتا دیا ہماری قدرت میں کھانے پہ گویا وقت گزرا ہی نہیں، اور ادھر گدہ مر کے اس کی ہڈیاں تک جناب بوسیدہ ہو رہی ہیں، بالکل فنا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی بستی اسی جگہ قریب قریب رب کا نبی سویا رہا، نہ اس کے کپڑے میلے نہ اس کا جسم میلا، 100 سال نہ کھایا نہ پیا۔ اب پوچھو ذرا ان لوگوں سے کہ بتاؤ جناب کیا بغیر کھائے پیے کوئی 100 سال زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جناب وہاں لیٹا ہوا بندہ ہے، نہ اس کے کپڑے میلے ہوں نہ کپڑے بوسیدہ ہوں۔ ممکن ہے کہ کپڑے میلے بھی نہ ہوں اور کپڑے بوسیدہ بھی نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں ویسے تو نہیں، اللہ چاہے تو بغیر کھائے پیے کے بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ میں تمہاری عقل پہ ماتم کروں کیا کروں؟ اوہ اگر اللہ چاہے تو عزیر نبی 100 سال بغیر کھائے پیے کے وہاں پر آرام کرتے رہیں، سوئے رہیں، کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، کچھ جسم میں تغیر و تبدل نہ آئے، اور اللہ چاہے تو باقی نبی قبر میں بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ وہ رب ہے، اس رب کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتے؟ بہرحال تو جس قرآن کی جس بستی کا ذکر ہے نا تباہی اور بربادی کا، یہی بخت نصر، یہی بیت المقدس والی، یہی والی بستی ہے کہ جس بستی کی تباہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اچھا اب جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آفٹر 47 ایئرز، 47 سال کے بعد، 539 یعنی 539 ایئرز، اس کے بعد قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے عراق کو فتح کیا، بنی اسرائیل کو پھر واپس فلسطین بھیجا، اور وہاں ایک بار پھر شہر آباد ہوا اور شہر دوبارہ تعمیر ہوا۔ یہ ہیکل سلیمانی دوبارہ جا کر 520 قبل مسیح کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ تعمیر چلتی رہی، ہماری میں جو جرنل تاریخ ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ تعمیر چلتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری تک، اور پھر اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کی مخالفت کی، اور پھر انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اب آفٹر 70 ایئرز یعنی 70 عیسوی میں، کتنا 70 عیسوی میں رومی جرنیل نائٹس نے اس شہر پر حملہ کیا، 1,00,000 یہودیوں کو قتل کیا، اس ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد 1900 سال یہودیت دنیا میں در بدر رہی۔ ان کا نام تاریخ کے اوراق سے گم سم ہو گیا، نہ ان کا کوئی ملک، نہ ان کی کوئی تاریخ، کوئی تھوڑے تھوڑے ادھر، کوئی تھوڑے تھوڑے ادھر، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ بالآخر 1900 سال تقریباً گزرے، برطانیہ کے تعاون سے جنگ عظیم دوم میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا گیا، اور ہولو کاسٹ جو ہٹلر کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، بکواس ہے، اس نے ضرور قتل کیا، لیکن یہ جو ہے نا یہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بغیرت۔ آپ الحمدللہ میں نے بڑی گہری نظر سے ریسرچ کی ہے، آپ میں سے جو ریسرچرز ہو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ بھی ان خبیثوں کی اپنی سازش تھی کہ جن یہودیوں کو مارا ضرور گیا ہے، چند ہزار مار دیے ہوں گے اس اپنا ہٹلر نے، لیکن اصل میں پتہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ یہودیوں کو جب مارا گیا تو پھر ایک انٹرنیشنل ہوا چلائی گئی کہ اب تمہاری سلامتی اسی میں کہ تم سارے جا کر فلسطین میں آباد ہو، وگرنہ یورپ والے، جرمنی میں رہنے والے، باقی ملکوں کے یہودی کہاں وہ صحرائے عرب میں جا کر وہ بسنے کو تیار تھے؟ وہ تیار نہیں تھے، لہٰذا اس سازش کے تحت ان کو مارا گیا، اور مار کر اصل مقصد کیا تھا کہ ایک خوف اور وحشت ڈالی جائے یہودیوں کے اندر، اور ان کو تصور دیا جائے کہ تم اپنا ایک الگ سے ملک لو، اور اس عالمی انٹرنیشنل سازش کے تحت فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہوئی، اور بالآخر 1967-68 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد ان یہودیوں نے بیت المقدس شریف یعنی قبلہ اول پر کیا کیا؟ بولیے، قبضہ کیا۔ اب یہ تو ان کی بات آ گئی۔ یہودی تاریخ کے مطابق آپ دیکھیں تو انہوں نے چند اور بھی تباہیاں لکھی ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ 168 قبل مسیح میں انتیوکس چہارم ایپی فینز نے حملہ کیا اور یہودیوں کو قتل کیا اور انہوں نے اس کی لوٹ مار کی. آپ کنگ جیمز کی بائبل کو دیکھیے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس بادشاہ نے عورتوں بچوں کو بے درے قتل کیا. 3 دن میں 40,000 لوگ قتل ہوئے اور 40,000 غلام بنائے گئے. یہ سن رہے ہیں آپ سارے؟ یہ ذرا سمجھیے, میں اس کو آگے جب نتیجہ میں دوں گا نا اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی. سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ بائبل ڈکشنری, اس کے اندر ہے کہ 54 قبل مسیح میں کریسس نے اس شہر کو تباہ کر ڈالا. کس نے؟ کریسس نے شہر کو تباہ کر ڈالا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور پھر آگے لکھا کہ 70 جو عیسوی میں تیتس میں پروننسیشن شاید غلط ہے, تیتس نامی ایک جرنیل تھا, اس کی فوجوں نے اس شہر پر قبضہ کیا اور اس ہیکل کو تمام تعمیرات کے ساتھ بالکل تباہ ہو برباد کر دیا. اچھا اب آئیے کما کب جی؟ 70 عیسوی میں انٹرنیشنل تمام تاریخیں اور یہودی نہ صرف تاریخیں بلکہ ان کی بائبلیں بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے یعنی 70 جو ان کی جو ہے نا وہ جو واقعہ ہے اس کے کتنا 70 بولیے 70 عیسوی کے بعد کیا ہوا؟ اس شہر کو دوبارہ تباہ کیا گیا. ہیکل سلیمانی تباہ کر دی گئی, بالکل شہر ملیا میٹ کر دیا گیا. رسول اللہ کی ولادت ہوئی 571 عیسوی میں. پورے 500 سال کے اس واقعے کے بعد حضور کی ولادت, حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت, حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جا کر حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اس شہر کو پہ قبضہ کیا. وہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے, ہلکی سی سنا دیتا ہوں کہ جب حضرت خالد بن ولید گئے جا کر شہر کا محاصرہ کیا تو اندر سے ان کے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ تھے وہ باہر نکلے اور عیسائیوں نے تو چونکہ اس کے بعد جب یہودی یہاں سے گئے تو اس کے بعد دوبارہ یہاں رومنز آئے اور انہوں نے یہاں پر عیسائیت کو جو ہے نا وہ فروغ دیا. اب جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گئے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے تو آگے سے انہوں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ فرمایا خالد. تمہارے امیر کا نام کیا ہے؟ فرمایا عمر. کہنے لگے یہ تم فتح نہیں کر سکتے, یہ فتح کرے گا تو عمر کرے گا, لیکن یہ ابھی ہوگا بھی نہیں. جاؤ پہلے کیساریہ کو فتح کرو کیونکہ ہمارے پاس ترتیب موجود ہے, پہلے کیساریہ فتح ہوگا اور ہمارے پاس کیساریہ سمیت تمام شہروں کے فاتحین کے نام بھی موجود ہیں. یہ شہر کیساریہ کے بعد فتح ہوگا اور یہ دروازہ عمر بن خطاب نام کا بندہ کھولے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا صحابہ سے تو کہا جی آپ کو جانا چاہیے. اللہ, حضرت عمر چلے, اکیلے آپ ہیں اور ساتھ ایک بندہ اور ہے, ایک اونٹ ہے سواری کا. مقرر ہو گیا اتنا سفر میں چلوں گا, اتنا سفر میں چلوں گا, اتنا سفر تم چلو گے, یعنی اتنے میل میں چلوں بیٹھوں گا, اتنے تم بیٹھو گے, پھر میں چلوں گا, پھر میں چلوں گا, تم بیٹھو. یہ سارا انہوں نے طے کیا. اچھا اب منزلیں طے ہوتی گئیں. کبھی حضرت عمر بیٹھتے ہیں, غلام سواری آگے لگام پکڑتے ہیں, کبھی وہ بیٹھتا ہے حضرت عمر. چلتے چلتے جیسے بیت المقدس کے قریب پہنچے, باری تھی کس کی؟ غلام کی. اللہ اکبر, سواری پر غلام ہے, لگام امام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. جیسے ہی پتا چلا نعرہ بلند ہو گیا, لو بھائی امیر المومنین آ گئے, خلیفۃ المسلمین آ گئے. لوگ دیکھنے لگے, وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو بڑا راب تھا وہ کہنے لگا اس شہر کا فاتح اونٹ پر نہیں آ سکتا, ہمارے پاس لکھا ہے وہ پیدل ہوگا. اس نے کھڑے بندوں سے پوچھا جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ سواری پر بیٹھا ہوا امیر ہے یا پیدل والا؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب سواری پر نہیں, سواری کی لگام پکڑ کے آ رہا ہے.
برادران اسلام، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس شہر کو فتح کیا، تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب عیسائیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو وہاں اسی کمپلیکس کے اندر انہوں نے اپنا گرجا وغیرہ یہ سب کچھ تعمیر کر دیا، اور ایک معاہدہ ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ شہر کے اندر کوئی بھی مذہبی بلڈنگ گرائی نہیں جائے گی اور عیسائیوں کو اپنی عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، البتہ وہ ریاست اسلامیہ کے باج گزار یعنی اس کا ٹیکس جو ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے جزیہ وہ ادا کریں گے۔ اس پر وہ شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے وہاں آ کر ایک جگہ پر نفل پڑھے، ایک جگہ پر نفل پڑھے، چونکہ کمپلیکس تو بہت بڑا ہے، توجہ رکھیے گا اس بات پہ، کمپلیکس تو بہت بڑا ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں ایک ایسا مقام بنے کہ جس کا محراب قبلے کی کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ یار اس بات کو سمجھو تو صحیح نا، ایک مقام ایسا بنے کہ جس کا محراب یعنی اس کا منہ کدھر ہو، کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ ظاہر ہے پہلے تو ادھر نہیں تھا نا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی، وہاں نے انتظام و انسلام اپنے جو نا ماتحت گورنروں کے سپرد کیے، واپس آئے، فرمایا یہاں ایک مسجد بنا دو۔ تو جو آج آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جو آج والی بلڈنگ ہے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حکم دیا۔ اچھا اب یہ تو آ گئی جناب، کیا یہ تو آ گئی نا تاریخی بات۔ اب میں پھر واپس آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آئیے، جب شہر دوبارہ سے بارہ سب ہو گیا، تباہ، پہلی جو اصلی محل تھا، جو اصلی بلڈنگ تھی حضرت سلیمان نے جو بنائی تھی، اس کے تو ستون وتون بھی سب کچھ توڑ کر فوج لے گئی بخت نصر کی، اس کو تو سب کچھ گرا دیا۔ پھر بعد والے بھی میں آپ کو ان کی کتابوں سے بتا دیا کہ ایک نہیں دو نہیں بارہا اس شہر کو تباہ کیا گیا، ان بلڈنگز کو بالکل تباہ کیا گیا۔ پھر آج کا خبیث یہودی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کی کوئی بلڈنگ وہاں موجود تھی جسے گرا کر حضرت عمر کے لوگوں نے مسجد کو تعمیر کیا؟ یہ تاریخی جھوٹ ہے، یہ خلاف حقیقت ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کے کسی فورم پر یہودی اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے مسلمان سکولرز نے ان کو دعوت دی کہ اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے تو تم انٹرنیشنل کورٹ کے اندر کیوں نہیں جاتے ہو، عالمی عدالت میں جاؤ، دعویٰ وہاں پر کرو کہ جناب ہمارا یہ مقام ہے۔ اور اب میں بات کرنے لگوں مسلمانوں والی، اگلی مومنوں والی بات کرنے لگا ہوں۔ اور اگر جس جگہ آج مسجد شریف بنی ہے یہ وہی جگہ ہو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلڈنگ کے آثار موجود تھے تو بھی اصلا ٹھیک کی تیسوں تھے مسجد بنائیے، نہیں سمجھے ہو؟ وہ ہم نے ٹھیک کیا کہ ہم نے وہاں پر بلڈنگ پر مسجد بنائی، کیوں؟ حضرت سلیمان ہمارے بھی تو کچھ لگتے ہیں۔